صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 101 اور 102 میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ گویا کہ آیات تالاب کی مانند ہیں، گناہگاروں کے چہرے جس سے سفید ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس تالاب پر آتے ہیں کوئلوں کی مانند، اور گویا کہ یہ آیات پل صراط اور میزان کی مانند ہیں عدل و انصاف کے اعتبار سے، اور انصاف ان کے علاوہ لوگوں میں قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کأنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، اور یہ جو ہا ہے، ہا کا مطلب ہے وہ، یعنی وہ آیات۔ حوض کہتے ہیں تالاب کو۔ تبیضو، تبیضو کا مطلب ہوتا ہے سفید ہونا، سفید ہوتا ہے۔ الوجوہ، وجوہ کہتے ہیں چہروں کو، جیسے اردو میں نا واحد آتا ہے چہرہ اور اس کی جمع چہروں، اسی طرح عربی میں واحد کو کہتے ہیں وجہ، اور چہرے اگر جمع ہے تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وجوہ، چہرے۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ہی اس کے ساتھ، یعنی اس کی وجہ سے۔ من، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ صرف وضاحت کے لیے ہے۔ عصات، یہ عاصی کی جمع ہے، نافرمان کو کہتے ہیں، نافرمان گناہگار۔ واو، اس کا مطلب ہے حالانکہ۔ قد، پکی بات ہے۔ جاؤ، وہ آئے، مطلب ہے کہ وہ آئیں گے۔ لفظ تو یہ ماضی کا ہے لیکن یہاں پر مستقبل کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ہو، اس پر، یہ ضمیر ہے نا جس کو پروناؤن کہتے ہیں، یہ اسی حوض کی بات ہو رہی ہے جو اوپر پہلے تالاب کا ذکر ہوا ہے نا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ اس حوض پر آئیں گے۔ کاف، مثل، مشابہ۔ ہمم، یہ کوئلوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو گناہگار ہیں وہ اس تالاب پر اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے بدعمالیوں کی وجہ سے کالے سیاہ ہوں گے، گویا کہ وہ کوئلے ہیں، کوئلوں کی طرح وہ سیاہ ہوں گے۔ واو اور کاف، طرح، مثل، الصراط، یہ پل ہے۔ واو اور کاف، مثل، میزان، میزان کہتے ہیں کانٹے کو، وزن کرنے والا جو کانٹا ہوتا ہے نا، ترازو جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے میزان، ترازو، کانٹا۔ معدلہ، یہ معدلہ کا لفظ عدل سے ہے، عدل و انصاف، تو اس کا ترجمہ ہوگا عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ آگے دیکھیں، فالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ من سے، غیر علاوہ، ہا آیات، وہ آیات، ان آیات کے علاوہ انصاف، فی میں، الناس لوگوں میں، لم یکمی قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر عدل و انصاف چاہیے تو آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو شعر نمبر 101 ہے، اس میں ایک تالاب کا ذکر ہے۔ یہ جو تالاب ہے یا یہ جو حوض ہے، اس کو نہر حیات کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس گناہگار کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جب وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، ان کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا،
تو جس وقت ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو وہ آگ سے بہت بری طریقے سے جھلسے ہوئے ہوں گے، اتنے جھلسے ہوئے ہوں گے جس طریقے سے کوئلہ ہوتا ہے نا جھلسا ہوا سیاہ رنگ کا، بالکل ایسے وہ نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو نہر حیات کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جب وہ نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کا پانی ایسا صاف شفاف ہوگا کہ ان سے ساری کی ساری جو ان کی ایک جھلسا ہوا ہونا ہے اور جو ان کی سیاہی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی اور وہ بالکل تر و تازہ اور فریش ہو جائیں گے۔ باقاعدہ خود مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت اور سفارش کرے گا، جیسے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، تم قرآن مجید پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو جو قرآن مجید پڑھنے والے ہوں گے ان کو اس قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے دوزخ سے نجات ملے گی، اور اس قرآن مجید پڑھنے کی مثل سے ان کو جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اس تالاب اور اس نہر حیات کی مثل ہے جس کے اندر سیاہ رنگ کا کالا اور جھلسا ہوا شخص ڈال دیا جائے تو وہ بالکل تر و تازہ اور فریش ہو کے نکلتا ہے، اس کی سیاہی ساری سیاہی اور اس کا سارا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید دل کے زنگال کو اور قرآن مجید دل کی سیاہی کو، قرآن مجید دل کی کالک کو بالکل ویسے ہی دور کر دیتا ہے جیسا کہ وہ نہر حیات ان مسلمانوں کے چہروں سے سیاہی کو اور آگ کے اثرات کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ انہا الحوض، گویا کہ یہ جو آیات قرآنی ہیں یہ اس تالاب کی مثل ہے جس تالاب سے نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سفید ہو جاتے ہیں۔ وقت جاؤہ کالہمم، حالانکہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ جس وقت اس نہر حیات پر آئیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا کہ وہ کوئلے ہیں، کوئلوں کی طرح سیاہ ہو کر اور جل بھن کر آئیں گے، لیکن وہ نہر حیات ان کو بالکل تازہ کر دے گی، ان کی ساری کالک اور سیاہی کو دور کر دے گی۔ ایسے ہی جو شخص اپنا قرآن مجید کی آیات سے تعلق مضبوط کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیات بھی اپنے پڑھنے والے کو بالکل ایسے ہی صاف شفاف اور چمکدار بنا دیتی ہیں اور ان کی ساری گندگی اور سیاہی کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ جو آیات قرآن یہ پل صراط کی مثل ہے۔ پل صراط جو ہے یہ قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، یہ جہنم کے اوپر سے ہوگا۔ اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ یہ تیز ہوگا۔ تو ہر ایک کو اس پل سے کراس کر کے پھر آگے جنت میں جانا پڑے گا۔ تو اس پل کے کراس کے بغیر جیسے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اور پھر جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اسی پل سے پھر جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ آگے فرمایا یہ قرآن مجید کی آیات ترازو کی مانند ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا جس میں پھر نیک اعمال اور بد اعمال تولے جائیں گے۔ اگر تو نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اگر اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیں جس طریقے سے پل صراط ہے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میزان ہے، اس سے حق و باطل کے اندر امتیاز ہو جاتا ہے، حق و باطل کے اندر تمیز ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون نافرمان ہے اور کون فرما بردار ہے، کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ آیات قرآنیہ بھی عدل و انصاف کے اعتبار سے پل صراط اور میزان کی مانند ہیں، یعنی ان آیات کے ساتھ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، کون باطل پر ہے اور کون حق پر ہے۔ جو آیات قرآنیہ کو، قرآن مجید کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ حق پر ہے، جو نہیں مانتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، وہ باطل کے اوپر ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے آیات قرآنیہ، لوگوں میں اس کے بغیر انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، تو آپ کو آیات قرآنیہ یعنی جو شریعت ہے اس کو دستور حیات بنانا ہوگا اور اس کو عمل کے اندر لانا ہوگا۔ اس کے بغیر لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے۔